السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جن کو ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو میرے حبیب کی اتباع اور اطاعت کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی درگزر فرما دے گا۔ حاضرین کرام، ایک بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ عشق و محبت کو قائم نہ کر لے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہ کر لے، تب تک اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ جب آپ کسی بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے دعوے پر دلیل اور ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر آپ کا دعویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ تو اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اے بندو، اگر تم کو میرے ساتھ محبت ہے، تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تو ثبوت کے طور پر میرے حبیب کی اطاعت کرو، میرے حبیب کی فرما برداری کرو، میرے حبیب کے اطاعت گزار بن جاؤ۔ حاضرین کرام، جب بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے لگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت فاروق اعظم حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں،
تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے عمر ابھی بھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے تمام رشتہ داروں، اپنے بیوی بچوں اور اپنی مال و دولت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز اور محبوب رکھتا ہوں. تو تب حضور پاک علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عمر ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. تو حاضرین کرام، جو حدیث پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہارے بیوی بچوں سے زیادہ، تمہارے رشتہ داروں سے زیادہ، دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو حاضرین کرام، یہ حدیث پاک ہم تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والوں سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں پکے ہو، حضور کے ساتھ اپنی محبت کے معاملے میں پکے ہو، تو تمہیں ثبوت کے طور پر عمل کر کر دکھانا پڑے گا، میدان عمل میں آنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تمہیں پابندی کرنی پڑے گی اور حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا جو معاملہ ہے یہ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ نعمت اتنی آسانی کے ساتھ حاصل ہونے والی نہیں ہے، تمہیں یہ نعمت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصیبتوں کے غار میں ڈھکیلنا پڑے گا، مصائب کے غار میں ڈھکیلنا پڑے گا، تب کہیں جا کر تمہیں عشق و محبت کی نعمت حاصل ہو سکتی ہے. اس نعمت سے تم مالا مال اور سرفراز ہو سکتے ہو. اور حاضرین کرام، جب محبت کی بات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی اگر ہم سیرت مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے محبت فرمائی ہے، وہیں پر صحابیات نے بھی حضور پاک علیہ السلام سے بڑی ہی محبتیں فرمائی ہے اور ایسی حضور سے محبت فرمائی ہے کہ نہ انہیں اپنے ماں باپ کا خیال رہا، نہ انہیں اپنے شوہر کا خیال رہا، نہ انہیں اپنی اولاد کا خیال رہا. اگر ان کے پاس کوئی چیز عزیز ترین تھی، کوئی ذات محبوب ترین تھی تو وہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے. چنانچہ جنگ احد کا موقع ہے اور حضور پاک علیہ السلام اس جنگ میں زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں، دانت مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں. تو حاضرین کرام، کفار و مشرکین نے یہ خبر پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں. یہ خبر کا سننا ہی تھا کہ میدان جنگ میں بھی مسلمانوں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا، تمام جانثاروں پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا. اور جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے اہل مدینہ کے پاس پہنچی تو اہل مدینہ کا یہ عالم تھا، ان کی یہ کیفیت تھی کہ نہ انہیں اپنے گھروں کا خیال رہا، نہ اپنے اہل و عیال کا خیال رہا، نہ اپنے بیوی بچوں کا خیال رہا. مدینے کے بوڑھے، مدینے کے بچے، مدینے کی عورتیں تمام کے تمام میدان جنگ کی طرف رواں دواں تھی اور ہر ایک کو یہی فکر ہے کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کس کیفیت میں ہے، ہر ایک کو یہی فکر ہے. اور وہ حضور کی محبت میں میدان جنگ کی طرف رواں دواں ہے. تو انہی میں ایک خاتون بھی تھی جو حضور سے ایسی سچی محبت فرمایا کرتی تھی. جب وہ میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے تو راستے میں میدان جنگ سے واپس ہونے والے ایک گروپ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. اور جب وہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بھائیو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میرے پیارے آقا کی کیا کیفیت ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور پاک علیہ السلام
الحمدللہ بخیر ہیں، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہیں۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ اس جنگ میں تمہارے باپ شہید ہو گئے ہیں، تو اس خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے میدان جنگ کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ چلتے چلتے پھر ایک گروپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے بھی وہی کیفیت پوچھنے لگتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیسی ہے۔ ان کا یہی جذبہ ہے، انہیں یہی فکر تھی کہ دنیا کی کوئی چیز کی مجھے پرواہ نہیں، مجھے اگر پرواہ ہے تو میرے آقا کی پرواہ ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواہ ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بی بی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عافیت کے ساتھ ہے، لیکن اس جنگ میں تمہارے شوہر شہید ہو گئے ہیں۔ تو خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور چلتے چلتے کچھ دور جانے کے بعد پھر ایک اور گروپ سے قافلے والوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان سے بھی وہی سوال کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پیارے آقا تو عافیت کے ساتھ ہے، لیکن اس جنگ میں تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا تو بے چین دل کو قرار آیا، بے قرار دل کو سکون میسر ہوا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، باپ بھی، بیٹا بھی، شوہر بھی فدا، بن آپ کے زندگی ہے بدمزہ۔ حاضرین کرام، اس خاتون کی محبت کا عالم ہے کہ راستے میں اسے اپنے باپ کے شہید ہونے کی خبر ملتی ہے، اپنے شوہر کے شہادت کی خبر ملتی ہے، اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے، لیکن نہ اسے اپنے باپ کے شہید ہونے کی کوئی پرواہ ہے، نہ اپنے شوہر کے شہید ہونے کی کوئی پرواہ ہے، نہ اپنے بیٹے کے شہید ہونے کی کوئی پرواہ ہے۔ اگر پرواہ تھی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پرواہ تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہا کرتی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح آج ہم اپنی زبانوں سے حضور کے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، حضور کی محبت کے تعلق سے نعرے بازیاں تو بلند کرتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں کہ رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، حضور کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، لیکن جب میدان عمل میں آنے کا موقع آتا ہے، جب عمل کے میدان میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو حاضرین کرام وہاں پر ہمارا معاملہ بالکل صفر اور زیرو نظر آتا ہے۔ میدان عمل میں ہم سب سے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حضور کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ آج افسوس کا مقام یہی ہے کہ حضور کی امت آج تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آ رہی ہے، سب سے پیچھے کی صف میں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ حضرات نے خود دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس جب انٹرمیڈیٹ کا انٹر کا جب رزلٹ آیا تو حیدرآباد اولڈ سٹی کے 40% ہمارے بچے اس ایگزام میں فیل ہو چکے ہیں، 40% ہمارے مسلمان بچے اس ایگزام میں فیل ہو چکے ہیں، اس امتحان میں فیل ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنے تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم غیر قوموں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو غیر قوموں نے قلم کو تھام لیا، قلم کو پکڑ لیا، اور آج وہ اونچائیوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، کامیابی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ حاضرین کرام، جس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم فرمایا، آج وہی قوم سب سے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہمارے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ تمام نعمتیں ہمیں مل جائیں، لیکن ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والی ہو اور برائیوں سے روکنے والی ہو۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر ہی تمام برائیاں موجود ہے، تمام خامیاں ہمارے اندر موجود ہے، کوئی ایسی برائی نہیں جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ شراب نوشی ہمارے پاس عام ہو چکی ہے، زناکاری بے حیائی ہمارے پاس عام ہو چکی ہے، بد اخلاقی
زیادتی ہمارے پاس عام ہو چکی ہے، جھوٹ غیبت ہمارے پاس عام ہو چکی ہے، جوے بازی ہمارے پاس عام ہو چکی ہے۔ وہ کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خیر امتن، تم خیر والی امت ہو، بھلائی کا حکم دینے والی امت ہو اور برائیوں سے روکنے والی امت ہو۔ ہمارے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والفجری ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم فرمائی اور فجر کی قسم ارشاد فرمائی، ہمارے لیے ہی فجر کا حکم فرمایا۔ اور آج اگر ہم اپنے محلے کی مسجدوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو فجر کے نماز کی پابندی کرتے ہیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کیا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، اب جمعہ کا موقع ہے تو مسجد میں بیٹھنے کے لیے تک جگہ موجود نہیں ہوتی، لیکن فجر کا وہی معاملہ ہے کہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اپنی ویرانی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگتی ہیں، اپنی ویرانی کی کہانی اللہ کی بارگاہ میں سنانے لگتی ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہم وہی قوم ہیں جس کے لیے اللہ نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فجر کی نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی کوالٹیز کو گنتے چلے جائیں، قرآن مجید کے احکامات کو سامنے رکھتے چلے جائیں، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری خوبیاں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اچھی کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں گے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں گے، تو وہ تمام خوبیاں قرآن مجید ہی کی تحت محدود ہو کر رہ گئی ہے، قرآن مجید ہی میں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ہماری زندگی میں اس کا کوئی عملی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی عمل ہماری زندگی میں اس کا ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، حضور کو اللہ کا نبی ماننے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، ہم خدا کو تو ایک مانتے ہیں لیکن خدا کی ماننے کے لیے تیار نہیں رہتے، خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ اب جو جمعہ کا بھی موقع ہے وہ بھی رسمی طور پر ہم جمعہ کی نمازیں ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ذرا بزرگان دین کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کے پاس جمعہ کی نماز کی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی کہ وہ ایک دن پہلے ہی سے جمعہ کی نماز کی تیاری کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں کو تیار کر کر رکھا کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ہماری حالتیں یہ ہے کہ جمعہ کے وقت میں جب خطیب منبر پر خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل کر، اپنی دکانوں سے نکل کر مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو گویا اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ صرف ہم جمعہ کی رسم ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ذرا محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول رہا کہ جمعہ کے دن آپ 11 بجے مکہ مسجد کو تشریف لے جایا کرتے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جایا کرتے۔ آج ہماری کیا حالتیں ہیں؟ نہ ہمارے پاس جمعہ کی کوئی اہمیت ہے، نہ جمعہ کی سنتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ خطیب خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑا ہوتا ہے تو لوگ مسجد میں آ جایا کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ کر فوراً جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اور بعضوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو کوئی مسائل سے لینا دینا ہی نہیں ہے، فقہ کے معاملات سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ حضرات نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے حضرات ہیں کہ جب عربی خطبہ جمعہ کے موقع پر دیا جاتا ہے تو پہلے تو لوگ تاخیر سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد مسجد میں جگہ تلاش کرنے کے لیے لوگوں کو ڈھکیلتے ہوئے، ان کو پیر لگاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ مسائل میں شریعت میں یہ بتلا دیا گیا، فقہ میں یہ بتلا دیا گیا کہ جب خطیب منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ دینے لگے، جب وہ خطبہ دے رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاں پر آپ موجود ہیں، چاہے کھڑے ہوئے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو، اسی مقام پر آپ کو ادب کے ساتھ خطبہ سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو خطبہ چلتا ہے، دوسری طرف لوگوں کا یہ عمل ہے کہ لوگوں کو پیر لگاتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین کرام،
کرام جمعہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہمیتیں بیان فرمائی ہیں، اور سورہ جمعہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی نازل فرما دیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا، اور جمعہ کے دن کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن عید المؤمنین کا دن ہے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو حاضرین کرام، اگر ہم واقعتاً حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اپنا خالق اور مالک ماننے والے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات بیان فرمائے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سنتیں ہمیں بتلائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، ان تمام معاملات پر عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں، اور جس طرح قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ثبوت کے طور پر میرے حبیب کے اطاعت کرنے والے ہو جائیں، ثبوت کے طور پر میرے حبیب کی فرما برداری کرنے والے ہو جائیں۔ اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگتا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں کامل ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا مقام عطا فرماتے ہیں کہ حکایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا ہے، آپ کو پانی کی پیاس لگتی ہے، تو آپ اس چرواہے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس پانی موجود ہو تو مجھے دے دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس بکریاں موجود ہیں، میں اس کا دودھ آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، تو چرواہے کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، وہ فوراً ایک پتھر پر اسے مارتا ہے تو پتھر فوراً پھٹ جاتا ہے اور اس کے اندر سے صاف اور شفاف پانی نکلتا ہے، بڑا میٹھا پانی نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ اس پانی سے اپنی پیاس کو بجھا لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے حبیب کی کامل طور پر اطاعت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے حبیب سے سچی محبت کرتا ہوں، اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو حاضرین کرام، جب بندہ اللہ اور اس کے حبیب سے سچی محبت کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں کامل طور پر عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، تو تمام دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں، اور ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قدرت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت میں پیدا ہونے کا اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں اور خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں، اور جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھائی اور نیکیوں کی طرف ہماری رغبت دلائی ہے، توجہ دلائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں سے جس سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج جو ہر طرف مسلمان ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھویا ہوا وقار بھی عطا فرمائے گا، کھویا ہوا مقام بھی اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں پھر سے عطا فرما سکتا ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنا دے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔